جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں لاہور میں پیش آئے افسوسناک واقعے کی، جہاں پہ ایک خاتون کے ساتھ جس قسم کا واقعہ پیش آیا، آج پورے سوشل میڈیا، تمام مین سٹریم میڈیا پر اس واقعے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک تمام جو سرکاری مشینری ہے وہ حرکت میں ہے، لیکن ایسے واقعات کی روک تھام ممکن کیوں نہیں ہو پا رہی؟ ایسے واقعات میں ملوث لوگ کیوں سزا سے بچ جاتے ہیں؟ یہ ہے آج کا ہمارا موضوع، اور آج ہمارے ساتھ جو ہیں وہ شریک گفتگو ہوں گی کشمالہ طارق صاحبہ، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، وفاقی محتسب ہیں برائے خواتین ہراسگی جو کہ ورک پلیس کے اوپر ہے۔ انہی سے پوچھیں گے، انہیں خوش آمدید بھی کہیں گے۔ کشمالہ صاحبہ، ہم بار بار ایسے واقعات کو سامنے بھی لاتے ہیں، لیکن آواز بھی بڑی اٹھتی ہے، شور بھی مچتا ہے، لیکن پھر وہی ایسے واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو سزائیں نہیں ملتی، اور اس کے اندر تو ویڈیوز موجود ہیں، تمام تر لوگوں کے ایکشنز کے بھی لینے کے وعدے ہو رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں روک پاتے ہیں ہم ایسے واقعات کو؟ السلام علیکم۔ آج مجھے آپ نے یہ دیکھیں کہ آج چل رہا ہے، ایسا واقعہ نہیں ہے۔ کارمائی کیس بہت سال، 18 سال 19 سال کے ایک متعارف کیس 2000 یہ آواز کو ذرا ٹھیک کر لیں، ہم تک آواز نہیں پہنچ پا رہی کشمالہ صاحبہ کی، ذرا تھوڑا سا اس کو ایڈجسٹ کریں، پھر ہم دوبارہ ان کی طرف آتے ہیں۔ آواز کا ذرا مسئلہ حل کر لیں۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی آپ بولیے گا، بہتر ہے آواز آپ کی۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ آج کی کہانی نہیں ہے، یہ درندہ صرف جو ہماری مینٹیلٹی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ ایف آئی اے ہو۔ آپ آئے دن اب یہ سنتے ہیں کہ جو لڑکیاں انصاف لینے جا رہی ہوتی ہیں وہیں پہ افسران ان کی ہیرسمنٹ شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نیشنل اسمبلی میں ہیومن رائٹس کی کمیٹی پہ بیٹھتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ پولیس کے پاس جب خواتین جا رہی ہیں انصاف لینے تو وہیں کے جو کانسٹیبلز اور اے ایس آئیز اور جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہوتے تھے انہوں نے ہی ان کا ریپ کر دیا۔ یہ ریکارڈ پہ چیزیں جن سے وہ تحفظ چاہتی ہیں وہیں کے اوپر درندے بیٹھے۔ آپ کو یاد ہے پیچھے دارالامان کا ایک کیس چلا تھا، اور جس عورت نے بولی اس کے بعد اسی کا قتل ہو گیا۔ پھر قندیل بلوچ کے ساتھ کیا ہوا، پھر کوہستان کی لڑکیوں کا کیس اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ جو ایک صرف شادی کی مہندی کی یاد ہے آپ کو؟ اس نے وہ ایک سیلفیاں اتاری اور اس کے اوپر وہ ساری لڑکیاں قتل ہو گئی۔ اچھا، پھر اس کے بعد بچی زینب جس کے اوپر ہم نے سب نے میڈیا نے اور اویئرنس شروع کی، اس بچی کے کیس کے اوپر زینب کیس مشہور ہوا۔ اس ایک واحد کیس کے اندر اگر کوئی پہنچا اپنے اقدام کو، کسی کو کنوکشن ہوئی، اب آپ روح دہلا دینے والا کیس ہوا دو مقدمے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے اوپر بھی ابھی ہم بیدہ بہانے اور یہ دیکھ رہے ہیں جی، شواہد غائب ہو گئے، ثبوت غائب ہو گئے، اس میں کیا لکوناز آ گئے، ایویڈنس کیوں نہیں رکھا، کیا چیز مس کر دی۔ بلّہ اس سٹیج کے اوپر بھی کیا ہمارے پاس ان چیزوں کی گنجائش ہے؟ پھر عثمان مرزا کا کیس آتا ہے، پیچھے آپ نے ابھی ریسنٹ پاسٹ، اور میں آپ کو بہت زیادہ ماضی جو 20 سال کے اندر کی سارے کیس جو میرے دماغ میں اس وقت آ رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں۔ پھر ہم کرس کرتے ہیں کہ دیکھیں کشمالہ صاحبہ، یہ تو تاریخ ہے۔ دیکھیں کشمالہ صاحب، یہ تاریخ ہے، اس میں انڈیویجول نظر آتے ہیں۔ یہ ہے کراؤڈ، یہ کراؤڈ ہے، اور یہ کراؤڈ کی تصور ہم نے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک کراؤڈ کے اندر 10 بچانے والے ہوتے ہیں، 10 اس کو مارنے والے ہوتے ہیں، لیکن پورے کا پورا کراؤڈ جو ہے وہ تماشا بین بن جائے، یہ حیران کن بات ہے ہمارے لیے۔ آپ اوریو صاحب یہ دیکھیں کہ کسی کے وہاں پہ اندر خدا خوف نہیں تھا، کانشیس نہیں تھا کہ کوئی لوگ اس کو روکتے، وہ عورت کچھ بھی وہاں، لیکن یہ کسی کی جائز نہیں تھی کہ وہ عورت کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ سلوک وہاں پہ کسی چاہے فرنگی عورت ہو چاہے ننگی عورت ہو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر دوسری چیز کے اوریو صاحب، دوسری چیز یہ جی کہ ہمارے ہاں آپ کے انصاف دینے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ عورت فرسٹریٹ ہو جاتی ہے۔ خود کے عہدے پہ بیٹھی ہوں، جہاں ہم انصاف دیتے ہیں اور 2 مہینے میں لوگوں کو انصاف دیتے ہیں، ہمارے پاس آئے دن آتے ہیں جہاں پہ
لڑکیاں عورتیں رپورٹ نہیں کرتی, جہاں پہ ورکنگ ویمن ہاسٹلز میں ان کو اس کام کے اوپر مجبور کیا جاتا ہے, جہاں پہ نوکری دینے کے غلط کام کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے, جہاں پہ ان کو نوکری کا کانٹریکٹ رینیو کرنے کے لیے غلط کام کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے, اور جہاں پہ وہ انکار کرے وہاں پہ نوکری سے ہاتھ دھو. اچھا کشمالہ صاحب, آپ نے بات کی ذہنیت کی, تو ایک تو ہمیں یہ کراؤڈ نظر آتا ہے جو ہمیں مینار پاکستان پہ نظر آیا, ایک کم پڑھا لکھا ہے, جاہل ہوں گے, لیکن دوسری طرف ہمیں پڑھا لکھا جو لوگ نظر آتے ہیں, نور مقدم کیس آپ کے سامنے ہے, مینٹیلٹی کی بات ہے, ایک باہر سے پڑھا لکھا, ہائیلی ایجوکیٹڈ, تو یہ جو مینٹیلٹی کی بات کر رہے ہیں ہم, تربیت کی بات کر رہے ہیں, تو ہمیں کہاں پہ گیپ نظر آتا ہے کہ اس کا حل آخر ہے کیا؟ ہم نے دونوں انتہائیں دیکھ لی ہیں, حل کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں جو سجیسٹ کریں کہ جناب ان چیزوں پر کیسے قابو پایا جائے؟ دیکھیے جی, میں سمجھتی ہوں سب سے بڑی ہے تربیت, اور دوسری چیز ہے کہ مثالی سزائیں دیں. مثالی سزائیں جب تک دیں گے لوگوں کو خوف نہیں ہوگا. یہی کام ہر چینل پہ چل رہا ہے نا, بات ہو رہی ہے کہ یہ کام یو اے میں کیوں نہیں ہوتے, یہ کام یو ایس اے میں کیوں نہیں ہوتا, یو کے میں کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ ان کو خوف ہے سزاؤں کا. سعودی عربیہ میں کیا سزا ہے, ہاتھ کاٹ دیتے ہیں, وہیں پہ پبلک ہینگنگ کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے اگر ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جناب جو طالبان نے یہ کر دیا وہ کر دیا, یا سعودی عرب میں ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں, جرم تو رک جاتا ہے, لیکن پھر اس پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کون سی سزائیں ہیں, اس کو کیا کیا کہا جاتا ہے. میں نے ایک ایگزامپل دی ہے, اسی طرح یو اے ای میں تو نہیں ہاتھ ایک کا کرتا ہے, ایک کا کرتا ہے, باقی چپ ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا سارے ٹنڈے نہیں ہو جاتے. ہاں جی, ہاں کو آپ نے ہینگنگ کیا ہے تو کرے باقیوں کو بھی ہینگنگ, جو پکڑا جاتا ہے, اور ان کو ٹائم فریم, یہ کیس 2 سے 4 مہینے ختم ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ زندگیاں گزرے, وہ عورتیں بیچاری شواہد دیتے دیتے ہی اور وکیلوں کی فیسیں لیتے دیتے ہی وہ گھبرا جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی, والدین کہتے ہیں اب اس بچی تو خاتون گئی ہے, کیا اس کا قصور کہ وہ آزادی منانے گئی ہے وہاں پہ, اور اس کو یہ پتا تھا آئندہ کون اس سے اب شادی کرنے کو کہے گا, وہ یہ تو وہ تھی جو ٹی وی ہے, یہ تو ٹک ٹاک کر دی. آپ کی سوسائٹی اتنی ججمنٹل ہے, اتنی ججمنٹل ہے کہ ویسے کو نہیں, اکیلی خاتون ہو تب بری ہے, طلاق یافتہ ہو تو تب بری ہے, اچھا دوسری شادی کر لے تب بری ہے. مطلب کہ اتنا جج سوسائٹی کہ اس کو آپ جینے کی نہیں دیتے ہیں. اچھا, آپ ایک خود عرصے سے ان کیسز کو دیکھ رہی ہیں, آپ نے بھی اقدامات کیے ہیں, آپ کو کہاں لگا کہ جو میں نے اقدامات کیے, جو میرے پاس شکایات آ رہی ہیں, آپ نے ایکشن بھی لیے, اور اب تک کتنے آپ نے ایسی مثالیں بنا دی ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں, جب سے آپ نے یہ عہدہ سنبھالا ہے, ایسے کتنے کیسز ہیں کہ جس کے اندر لوگوں کو سزائیں ملی ہوں اور اپنی حرکتوں سے باز آئے ہوں؟ میں نے جی ایک ڈی آئی جی صاحب کو آتے ساتھ چھٹی کرائی, اور وہ ایک چیف جسٹس صاحب کی بیٹی تھی جو ہراساں ہو رہی تھی, اور ان کو کہیں اور انصاف نہیں ملا, ٹھیک ہے, اور وہ ڈی آئی جی صاحب ایک 22ویں گریڈ کے اندر کی چھٹی کرائی, پھر ان کو ایف پی ایس سی دی, پھر پوری بیوروکریسی میرے خلاف ہو گئی. پیچھے ماضی میں آپ نے ایک کیس دیکھا ہوگا جس کے اندر ابھی ایکسیڈنٹ تھا, اور وہ ایکسیڈنٹ کے اندر پولیس نے پوری انویسٹیگیشن ہی نہیں کی, اور میرے پہ مدعا اور ملبہ ٹارگٹ کر کے اس لیے بھی کیا گیا کیونکہ میں سفارش نہیں سنتی کیسوں کے اندر, مجھے بھی ٹارگٹ کیا. مگر یہ کیا عورت ہونے کی سزا ہے کہ آپ اگر انصاف دے رہے ہیں, یا آپ کے منہ میں زبان ہے, یا آپ لوگوں کو شعور دے رہے ہیں, ان کا حق لینا بتا رہے ہیں, ساری عمر ہم نے یہ کام کیا ہے, آپ کو اسی چیز کا وکٹم کیا. اگر ہم جیسی امپاورڈ عورتیں بھی اس معاشرے میں ہیرس ہوتی ہیں تو بیچاری عام عورتوں کا کیا حال ہے, آپ مجھے بتائیں. یہ جو 14 اگست کو اس بچی کے ساتھ ابھی ہوا ہے, آپ مجھے بتائیں اس کا قصور کیا ہے کہ وہ آزادی منانے گیا, اور اس کے کپڑوں میں عریانیت کیا تھی. جو کہا جاتا ہے کہ خواتین لباس جو ہے وہ کورڈ پہنے اور ایسے نہ کریں, تو اس کے کپڑوں یا تو کہہ دیں کہ آزادی صرف کوئی بھی فنکشن مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے, وہ باہر ہی نہ نکلے. جیسے طالبان نے کہا کہ ہم ادھر کریں کہ جو آزادی ہے وہ کریں, یا تو پھر پاکستان کے اندر آپ اس طرح کی ایک اناؤنسمنٹ کر دیں کہ خواتین کا یہ بورڈر سے فرینڈ ہوگا, یہ گھر پہ ٹی وی بیٹھ کے آزادی منائے, جو مرضی منائے, کوئی بھی تہوار منائے, باہر نہ نکلے. کیا ان کے ڈیز فکس عورتوں کا, یا ہم اس چیز کے لیے قائد اعظم نے وہ ریزولوشن کی تھی جہاں پہ منٹو پارک کے اندر وہ گئی ہوئی تھی, وہاں پہ آپ کہ پاکستان ریزولوشن میں فاطمہ جناح قائد اعظم کے ساتھ شانہ بشانہ تھی, اور انہوں نے ہر جگہ پہ یہ پروو کیا, اور ان کے ہر ایک ایڈریس میں یہ آیا کہ خواتین جو ہیں ان کو آپ مردوں کے ساتھ رکھیں اور ان کو اکنامک امپاورمنٹ دیں.
آج جو ہم بچیوں کو آپ کی 40% CSS اکیڈمی میں اس وقت بچیاں ہیں جو اگلی آفیسرز ہیں اور آگے انشاءاللہ وہ 50% بھی کراس کرے گی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم معاشرے میں ایک ان کو سوشل سپیس دینے کو تیار کیوں نہیں ہے, کیا وجہ, کیوں ایکسیپٹنس نہیں آ رہا؟ آپ کی بچیاں زیادہ لائق ہیں, کالجز لڑکیوں سے بھرے ہوئے ہیں, انجینئرنگ یونیورسٹیز لڑکیوں سے بھری ہوئی ہیں, کمپیوٹر سائنسز وہ کر رہی ہیں. مجھے بتائیں کہ دماغ میں کسی چیز میں کمی ہے تو ہم کہیں کہ ہم ان کے ساتھ بھیڑ بکریوں والا سلوک کریں, یہ بھی نہیں کرتے. یہ تو درندگی ہے ٹوٹل. آپ دیکھیں عثمان مرزا کیس کیا تھا, دیٹ از اے مائنڈ سیٹ. واٹ از نور مقدم از اے مائنڈ سیٹ. واٹ از دس 400 people, what were they doing? This is a mindset کہ کوئی ایک نے انگلی نہیں اٹھائی جی, ایک نے تھپڑ نہیں مارا کسی ایک کو, ایک نے نہیں کہا کہ چھوڑ دو اس کو, لپیٹ کے وہاں سے باہر لے جاتے. ایک بندہ نہیں, where are we? اچھا, سجیشنز کیا ہیں؟ آپ نے تربیت کی بات کی کہ وہ تربیت کہاں سے آئے, وہ تربیت کون دے, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو کیسے بدلا جائے, کیا تجاویز کیا ہیں آپ کی؟ دیکھیں جی, میرے خیال میں ہمیں سزائیں ضرور دینی چاہیے اور کیسز کا, ایسے کیسز کا مثالی ہمیں جوڈیشری کو کہنا چاہیے کہ ایسے کیسز کو, خواتین کے کیسز کو مت لٹکائے. حکومت نے ایک اچھا کام کیا, جیسے میں یہ بتاؤں کہ ابھی پراپرٹی انہیریٹنس رائٹس کے اوپر ہمیں پاورز دیے کہ 2 مہینے میں جن خواتین کو جائیداد میں حق نہیں ملتا یا کرائے پہ دیا ہوا تو لوگ نہیں چھوڑ رہے, DC کمشنر ان کی مدد سے ہم آرڈر کرتے ہیں اور ان خواتین کو 2 مہینے میں حق مل جاتا ہے اگر ان کا کسی اور کورٹ میں. ٹھیک ہے, اب شعور دینے کی بات ہے, میڈیا پہ بھی یہ لازم و ملزوم ہے کہ ایسے قوانین کے اوپر گاہے بگاہے پبلک سروس میسج دے. دیکھیں میڈیا پہ آپ مجھے کہیں کسی اور ادارے کو نہیں, سر عام پھانسی کی بات ہوئی کہ ان کو سر عام لٹکایا جائے تو خود ہی پارلیمنٹیرین تقسیم ہو جاتے ہیں جی یہ کیا کر رہے ہیں. تو جب تک ایسے, بلکہ ابھی بھی 8000 کے قریب تو پھانسی کی سزائیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں پریزیڈنٹ کی ٹیبل کے اوپر. میری بات سنیں, ابھی آپ ڈومیسٹک وائلنس بل پہ کیا ہو رہا ہے کہ آدھے پارلیمنٹیرینز کہنے کہ جی اس کئی چیزوں کے اوپر یو ہیو ٹو پٹ یور فٹ ڈاؤن. اب یہ پراپرٹی رائٹس کی بل کی جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں, خواتین کے حقوق کا, یہ KP میں, اسلام آباد میں, پنجاب میں نافذ ہو گیا, سندھ اور بلوچستان میں ابھی نہیں ہوا. تو وہ فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے. یہ ٹی وی پہ شور 2 صوبوں میں ہو گیا اور فیڈرل کیپٹل میں ہو گیا, تو 2 میں کیوں نہیں ہو رہا؟ اور لوگوں کو بتایا جائے کیا حقوق ہے. پولیس کو زیرو ٹالرنس ان کیس آف ویمن کرائمز, ڈومیسٹک وائلنس. آپ کے پاس ڈومیسٹک وائلنس کا بل ہے, ہم کس دنیا میں, کس سینچری میں رہ رہے ہیں؟ اس کا اور یہ جواب آپ کے حکومت کے بھی اور اپوزیشن کے بھی ممبران, کیونکہ ان ایشوز کے اوپر کھڑے ہو ایک چیز پہ, ہر کسی بیٹی ہے, بہن ہے, جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تب ان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ صرف دوسروں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو اپنی بیٹی کیوں نہیں سمجھا؟ مجھے یہ بتا. تو یہ ضرورت ہے. اور آپ کی, میری, لوگ, ہم سب مل کے آواز اٹھائیں, کوئی ایک بتا, اور آن گوئنگ کیا کو روکا نہ جائے. 50% آپ کی جو ہے 52% اور 50% جس کو ان برابری کا عہدہ نہ ملے. آپ دیکھیں کسی ادارے میں 10% بھی عورتیں ہیں, مجھے آپ یہ جہاں عورت کو وہ کہتے ہیں کہ جاب چاہیے تو پہلے اس کو آفر کر دیتے ہیں کہ اچھا باس کو خوش کرو تو پھر جاب ملے گی, نہیں ہوگی تو تم ہمارے کسی کام پہ نہیں جاؤ. کانٹریکٹ ہے تو کانٹریکٹ بھی اس بات پہ رینیو نہیں کرے. یہ ہم بولنے سے گھبراتے ہیں, نہیں بہت پاکیزہ معاشرہ ہے لوگ, but this is harsh reality of life. صحیح بات ہے. چلیں, بڑی اچھی تجاویز ہیں اور اللہ کرے اس پر عمل بھی ہو. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا, اور یہ سب بڑی زبردست باتیں ہیں. اور بات وہی ہے کہ مثالی سزائیں کوئی نہیں دینے دے گا, مثالی سزائیں کوئی نہیں دینے دے گا آپ کو. اس لیے پھر تو مائنڈ سیٹ یہی رہے گا, پھر حل کیا؟ آپ کے پھانسی کے آج بھی وہیں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یورپی یونین آپ کو کہتے ہیں کہ ہماری تو جرابیں نہیں خریدیں گے اگر آپ نے پھانسی دینی شروع کر دی. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جن معاشروں کے اندر ایک ایکول رائٹ پہ عورت آ گئی, کیا وہاں جرم رک گئے؟ نہیں رکے. معاشرے کی تربیت, آپ جو بات کر رہے تھے معاشرے کی تربیت اصل چیز ہے. فقدان ہو گئے کچھ لفظ جو تھے جو میری اور آپ کی ایج میں بھی پاکستان کے اندر ان کامن تھے. مثلا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا لفظ ان کامن تھا,
लिविंग टुगेदर का लफ्ज अनकॉमन था, ठीक है। टिक टॉक के अंदर अब ये क्या है, मीटिंग, ये क्या कहते हैं, क्या है मीटअप, ये मीटअप के लिए बुलाया हुआ था। अब वो क्राउड एक खास किस्म की मेंटालिटी लेके, अजीब किस्म के ज़राए के मुताबिक, लेकिन जिसके लिए भी बुलाया हुआ था, लेकिन ये वाला एक्ट इस शहर में, इस मुल्क में लोग, औरतें डांस करती रही हैं उसके अंदर, सर्किसेस के अंदर क्राउड जाता था, कुछ नहीं कहता था, और जिस किस्म के डांस होते रहे सबको पता है, उसके बावजूद भी क्राउड के अंदर ये इश्तार नहीं आया था। ये कहां से आया इश्तार, इसको तो ढूंढो पहले। तरबियत, ये तरबियत नहीं, ये वही ना, इसका कोई नहीं इसके करता। भी तो तरबियत से ही जुड़ी हुई है ना हर चीज, कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके नजर कैसे रखनी है, अपने बच्चों पर कैसे नजर रखनी है। इसमें अगर आप हुकूमत के खिलाफ 4 फिक्रे बोलें, आपको बंद कर देते हैं। फेसबुक पे करें, फेसबुक बंद हो, जो कल उसने सही कहा, उसने कहा हमारे चीजें बंद है फेसबुक के, ये मीटअप खुले हैं सारे के साथ टिकटॉक। चलें जी नाजरीन, इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।